خالق کائنات نے اپنی خاص حکمت کے تحت دن کو روشن اور رات کو پرسکون بنایا۔ رات کے سناٹے میں سکون عموماً آرام میں یا خصوصاً عبادت میں ملتا ہے، ویسا کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی تنہائی میں کچھ لوگ خواب غفلت میں مست ہوتے ہیں، مگر اللہ کی یاد میں مشغول ہونے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کے پہلو اس وقت رات میں جو لوگوں کے سونے کا خاص وقت ہے ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اس حال میں گزارتے کہ پہلو بستر سے جدا ہوتا، جبکہ مشرکوں کے بستر ان کے بوجھ سے گرابار ہو چکے ہوتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور قیام اللیل کیا کرو، یعنی نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شیوا اور طریقہ کار رہا ہے، قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے، اور وہ برائیوں کو مٹانے والی اور گناہوں سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ یہاں پر نماز تہجد کے بارے میں 4 ایسی خصوصیات کا ذکر کیا جائے گا کہ جن کو جاننے کے بعد آپ کبھی بھی نماز تہجد کو قضا کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دور قدیم سے صالحہ کا شعار طریقہ اور ان کی عبادت رہی۔ نماز تہجد صالحین کا شیوا ہے، جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین یعنی کاملین میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے شرفاء قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، اسے رب کریم کی قربت محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کے یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ تہجد اور ذکر الہی کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت عبادات اور طاعت سے مقصود عبادت حقیقی کی قربت اور محبت ہی تو ہے جو تہجد سے بآسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو نوافل میں افضل ترین نماز تہجد ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، لہٰذا اللہ کی محبت اور قربت کے حصول کا سب سے اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یا اور اشاق کے لیے تہجد مثل براق ہے، جیسے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کے ذریعے آن کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایسے ہی صوفیہ بھی تہجد کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نماز تہجد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ جیسے موسم پت جھڑ میں تیز اور تند ہوا درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد
گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتی ہے اور ترک معاصی سے تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق بھی ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کے متعلق یہ شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو تہجد تو پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنقریب اس کو تہجد کی نماز برائی سے روک دے گی، کیونکہ نماز کی یہی خاصیت ہے کہ اگر اسے صحیح طریقہ پر قائم کیا جائے تو وہ نمازی کو برائی سے روکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضرت تہجد کی توفیق نہیں ملتی، کوئی ترتیب بتلائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دن میں معاصی سے اجتناب کرو، یعنی کہ چھوٹے موٹے گناہوں کے کاموں سے بچتے رہو، تو رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ترک معاصی اور توفیق تہجد لازم اور ملزوم ہیں۔ ہم انسان ہیں جو گناہ گار ہیں، کوئی بھی انسان کبھی بے گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہونا ہمارے انسان ہونے کی نشانی ہے، لیکن پتہ ہے گناہ ہو جانا ادھورا کام ہے۔ اس کی تکمیل کا لازمی امر اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ سے رحمت کی امید باندھے رکھنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تہجد کی برکت سے تمام رکی ہوئی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میرے بندے کا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو بعض اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوئی، تو اس موقع پر قبولیت دعا میں تاخیر کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تو رائے گاہ نہیں جاتی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی ہوتی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی آخرت کے واسطے جمع رہتے۔ تو نماز تہجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت جو بھی مانگا جائے اللہ دنیا اور آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی قبولیت کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کی حالت میں دعائیں بھی شدید مانگیں، کچھ محنت کریں، جیسا کہ تہجد میں اٹھنا، 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ رات کو اٹھ کر تہجد کو قائم کرنے کی بہت سی برکات اور فضیلتیں ہیں۔ اللہ ہمیں نوافل سے اپنا قرب عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، جن کی راہ مستقیم پر چلنے کا وہ اپنی لاریب کتاب میں ہمیں خود حکم فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اخلاص سے اپنی بارگاہ کے سجود و قیام کی دولت عطا فرمائے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔